چودھری کاشف صاحب، ان کے والد مرحوم، ان کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رمضان شریف کی ان گھڑیوں میں اللہ کریم اس ماہ مبارکہ کی رحمت کا صدقہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے، زندہ بندوں کے عمل سے جانے والے صاحب ایمان کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ جانے والا صاحب ایمان ہو اور نیک عمل کرنے والا بھی صاحب ایمان ہو، وہ نیک عمل میت کے قریب رہ کے کرے یا میت سے دور رہ کے کرے، میت زمین کے اوپر ہو یا میت زمین کے نیچے ہو، جب بھی جہاں سے کوئی مسلمان کسی قسم کا کلمہ کلام، فاتحہ درود، ختمات طیبات اصال کرتا ہے، ہمارا اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایک لمحے سے پہلے وہ ثواب اس تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت کا ثواب جانے والے صاحب ایمان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ قرآن شریف میں، احادیث مبارکہ میں، اقوال صحابہ میں اور اس امت کے معمولات عالیہ سے یہ چیزیں واضح ہیں۔ جو بھی عمل عبادت کہلاتا ہے، جس پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے، اس کا ثواب بندہ اپنے جانے والے کسی بھی صاحب ایمان کلمہ گو مسلمان کو ایصال کر سکتا ہے۔ اس دعا کا تعلق عبادت بدریہ کی نسبتوں کے ساتھ ہو یا مالی عبادت کے ساتھ ہو یا مرکب عبادت کے ساتھ ہو، جو بھی عبادت بندہ کر سکتا ہے اس کا ثواب جب کسی مومن کو ایصال کیا جاتا ہے تو ایک لمحے سے پہلے وہ ثواب اس تک پہنچ جاتا ہے۔ نفلی عبادات، نفلی روزہ اور نفلی حج اور عمرہ، صدقات و خیرات، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ثواب جانے والے کو پہنچتا بھی ہے اور ثواب بھیجا بھی جا سکتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کا وصال ہو گیا ہے۔ حال یہ تھا کہ حج ان پہ فرض ہو چکا تھا، لیکن طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پائے۔ حج کرنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کی قبر بنا دی گئی ہے، قبر پھر بند کر دی گئی ہے۔ بند قبر میں کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اب اگر میں اس کی طرف سے، یعنی اپنے باپ کی طرف سے حج کروں تو میرے حج کرنے کا ثواب ان کو ان کی قبر میں پہنچ جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو فوراً ارشاد فرماتے نعم جی پہنچ جائے گا، لیکن کملی والے آقا نے قیامت تک ایک اصول مہیا فرمانا تھا۔ سادہ اور کم علم بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ رحمت عالم نے فرمایا، اے شخص بتا، اگر تیرے باپ پہ قرض ہوتا تو کیا تو اپنے باپ کے قرض کے اتارنے کا سامان پیدا کرتا؟ جی آقا ضرور۔ فرمایا پھر سن لے، جس طرح لوگوں کا قرض ہو تو وہ اتارنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر تم حج کرو گے تو تمہارا حج کرنا تمہارے باپ کے لیے باعث رحمت ہو جائے گا۔ حج تم کرو گے تو اس کا ثواب تمہارے باپ کو قبر میں پہنچ جائے گا۔ اب حج وہ عظیم الشان اسلام کا رکن اعظم ہے کہ جو مکہ کی زمین کے ساتھ خاص ہے۔ میدان عرفات، مزدلفہ، منا، بیت اللہ شریف کے طواف، ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام حج ہے۔ ارے جب وہ ایک عظیم الشان عبادت کا ثواب جانے والے کو پہنچ جاتا ہے
تمام محدثین نے لکھا ہے کہ جس نے حج نہیں کیا اس کے وصال کے بعد اگر کوئی حج کر دیا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ حاجی تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد حج کر دیا گیا، وہ اللہ اپنے فضل سے اس کو حاجیوں میں شامل فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جانے کے بعد کوئی مسلمان اس کے لیے صدقہ خیرات کرے۔ اور رمضان شریف میں آج کل تو ویسے ہی موسم بہار ہے، افطاری کروا دی جائے، کوئی کسی غریب کو کپڑے پہنا دیے جائیں، روزہ افطار یا سحری کرا دی جائے تو اس کا ثواب بھی جانے والے کو پہنچ جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان دنیا میں آئے پھر وہ زندگی گزار کر دنیا سے جب وصال کرتا ہے، اس کو وفات آ جاتی ہے، انقطع اعمالہ، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سلسلہ نیکی ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو ان کا مسلسل قبر میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی حلال کی کمائی سے، پیسہ رشوت کا نہ ہو، حرام خوری کا نہ ہو، سودی کاروبار کا پیسہ نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ کر کے پیسہ کمایا ہوا وہ مال حرام نہ ہو، حلال مال ہو، اس سے وہ صدقہ جاریہ کر جائے۔ جب تک وہ صدقہ جاریہ قائم رہے گا اس سے انسان اور جانور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، اور مفتی احمد یار خان صاحب گجرات کے ہیں اور اسلام کے بہت بڑے علامہ ہیں اور حکیم الامت ہیں، حدیث پاک کے شارح ہیں، قرآن شریف کے مفسر ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا، فرمایا وہ صدقہ جاریہ اس کی کوئی بھی قسم ہو، اگر پانی کی صورت میں ہو صدقہ جاریہ تو اس سے انسان تو رہا انسان، اگر جانور چڑیا بھی پانی پی جائے تو اس کا ثواب بھی جانے والے کو پہنچتا رہتا۔ اب غور کر لیا جائے کہ پانی کا یہ صدقہ، یہ بہترین صدقہ ہے پانی کا صدقہ، اور اس پر حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ میں حضور پاک سے پوچھا گیا تو کملی والے آقا نے اپنے ایک صحابی کو پانی کا صدقہ اپنی والدہ کے لیے کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اب مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کیوں پانی کا صدقہ کیوں افضل ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ بندے کی جو جملہ ضروریات ہیں ان میں اکثر جگہ پہ پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کھانا صدقہ کیا جائے تو کھانا بھی پانی کے بغیر تیار نہیں ہوتا، کھجور صدقہ کی جائے تو کھجور بھی پانی کی مرہون منت ہے، فروٹ کا کر لیا جائے یا کسی بھی چیز کا صدقہ کر لیا جائے تو وہ پانی کے بغیر، چونکہ انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے، پانی پینے کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کھانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، مکان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، پر پانی وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر نہ انسان کا گزارا ہے نہ جانور کا گزارا ہے۔ یہ وہ ایسی اہم صدقے والی عبادت ہے۔ فرمایا صدقہ جاریہ جب تک وہ قائم رہتا ہے تب تک تو اس کا ثواب اس صدقہ کرنے والے کو مسلسل قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری چیز کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ علم جو نفع والا علم ہے، جو نفع والا علم چھوڑ کے بندہ جائے یا کسی کو بتا کے جائے یا کوئی لکھوا کے جائے، جب تک وہ نفع والا علم دنیا میں موجود رہے گا اس سے فائدہ حاصل کرنے والے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، قیامت تک اس کا ثواب جانے والے کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ نفع والا وہ علم، وہ کون سا علم ہے؟ قرآن شریف کی آیات سے پتہ چلتا ہے
کہ اگر دنیا میں کوئی نفع والا علم ہے تو وہ یا قرآن کا علم ہے یا حدیث مصطفیٰ کا علم ہے۔ اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی جانے والے کو ملتا ہے اور پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی مسلمان کو وضو کا طریقہ سکھا دیتا ہے، غسل کا طریقہ بتا دیتا ہے، نماز کا مکمل پریکٹیکل شرائط و واجبات اور ارکان منیہات کے ساتھ نماز کا طریقہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بتا دے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب قرآن شریف میں سورہ یوسف میں رب ذوالجلال نے فرمایا بفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ علم کا سلسلہ نیچے سے اوپر تک جاتا ہے، اوپر سے نیچے تک آتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے لیے رکھا ہے کہ سب سے بلند و بالا علم اللہ تعالیٰ و تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ علم اس کائنات میں جناب محمد مصطفیٰ کو دے دیا گیا ہے، اور آپ کے بعد پھر انبیاء رسول سلسلہ در سلسلہ یہ جب سے علم چلا ہے، اور پہلا وہ انسان کامل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو علم دیا گیا، اور قیامت تک جتنے بھی نفع والے علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے وہ اوپر تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ یعنی اگر میں کسی کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں تو جب تک وہ وضو کرنے والا وضو کرے گا اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، میرے استاد محترم کو ملے گا، پھر میرے استاد محترم مفتی احمد یار خان صاحب کو بھی ان کو بھی ملے گا، مفتی احمد یار خان کے استاد سید نعیم الدین مراد آبادی کو بھی ملے گا۔ یہ سلسلہ در سلسلہ حضور پاک تک پہنچتا ہے۔ کیوں کہ کملی والے آقا اس دین کو لے کے آنے والے ہیں، منبع دین بھی ہیں، مرکز دین بھی ہیں۔ یہ ایسا سلسلہ ہے، پھر ہم حیران ہو جائیں گے۔ محدثین نے لکھا کہ جس بندے نے کسی کو وضو کا طریقہ سکھلایا، میں گزارش کروں گا کہ چودھری کاشف صاحب کے والد محترم کے آج اصالہ ثواب کے لیے چودھری رشید صاحب ہم یہاں اس محفل میں حاضر ہیں، میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم اپنے گھر میں وضو کا یہ طریقہ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم فرمائیے۔ اس کا فائدہ کتنا ہوگا اب سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو وضو کا طریقہ بتلا دیا، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں وہ بندہ پچھلی رات اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، 8 رکعت نماز تہجد ادا کرے۔ اب یہ بندہ تو یا سویا ہوا ہے یا قبر میں چلا گیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے ٹھنڈی یخ سردی کی رات میں، لیکن سسٹم رب نے ایسا بنا دیا کہ نماز یہ پڑھتا ہے، ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، جس نے وضو بتایا تھا اس کو بھی مل رہا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا مبارک ہے کہ یہ پھر چلتا جا۔ تیسری بات کملی والے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے وصال کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی ہے۔ ما یدعو لہ صالح، کہ اس کا وہ بیٹا جو نیک ہے اور صالح ہے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں بہت سارے مسائل واضح ہو کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم اس اپنے معاشرے میں اگر تلاش کرنا چاہیں کسی صالح انسان کو، کسی نیک بندے کو، جہاں نبی پاک علیہ السلام نے نیک کی بہت ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ نیک ہوتا ہے جو نظر جھکا کے چلتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے کہ جس سے محلے کے معاشرے کے افراد محفوظ رہتے ہیں، جس کی نیکی کا لوگ ذکر چرچا کرتے ہیں، جو صدقہ چھپ چھپا کے کرتا ہے وہ بھی نیک ہوتا ہے، جو لوگوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے وہ بھی نیک ہوتا ہے،
جو نماز پڑھے وہ بھی نیک ہوتا ہے، روزہ رکھے، قرآن شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، وہ بھی نیک ہوتا ہے۔ پر کملی والے آقا نے فرمایا وہ بھی نیک ہوتا ہے جو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اگر مجھے یہ اعزاز ہے، میرے یہ نصیب میں بات ہے کہ میں اپنے لیے دعا کروں تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، تو مجھے کملی والے آقا کی اس حدیث سے فیضان مل رہا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ نیک ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے میری سوسائٹی ایسی تھی، میرے یار ایسے تھے جنہوں نے مجھے کسی اور گلی میں دھکیل دیا، کسی اور راستے پہ چلا دیا۔ میرا مزاج اور میرا خیال یہ بن گیا کہ یہ دعا بند قبر میں کس طرح پہنچتی ہے، یہ تو پہنچتی نہیں۔ پھر مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میں اگر ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا تو پھر میں نماز پڑھ کے بھی نیک نہیں بن سکا، میں روزہ رکھ کے بھی نیک نہیں بن سکا، میں حج کر کے بھی بند ہی رہا، اس واسطے کہ کملی والے آقا نے فرمایا وہ نیک ہے جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ ایسا ایک جملہ ہے جس میں سارے عقیدے کے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور کملی والے آقا نے جو اولاد پر ماں باپ کے مستقل حقوق بتائے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے، فرمایا جب اپنے لیے دعا کرے تو ماں باپ کے لیے ضرور دعا کرے۔ اس میں قید نہیں رکھی کہ وہ وصال کر گئے ہوں تو تب کرے، نہیں، وہ زندہ ہوں تو تب بھی کرے، وہ وصال کر گئے ہوں تو تب بھی کرے۔ قرآن شریف بتاتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے بندے جب تو دعا مانگنے لگے تو تیری دعا کی قبولیت کی معراج تب ہوگی جب تو کہے گا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جب میں چھوٹا تھا میں نخرے کرتا، ناز برداریاں میرے ماں باپ کرتے، میں بات بات پہ اڑ جاتا، میرے نخرے میرے ماں باپ اٹھاتے۔ اللہ اب میں عمر کے اعتبار سے تو چھوٹا ہی ہوں پر جسم کے اعتبار سے بڑا ہو گیا ہوں، عقل میری بڑی پھیل چکی ہے، یا اللہ اب میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں وہ عقل کے اعتبار سے چھوٹے ہو گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں جس طرح میں چھوٹا تھا وہ اپنی رحمت کے پر مجھ پہ بچھا کے رکھتے تھے، یا اللہ اب تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تو ان پہ رحمت کی چادر عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا کرتا رہتا ہے وہ اور کوئی دعا نہ بھی کرے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ ماں باپ کے لیے مغفرت، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے دوسرا حق یہ بھی بتایا، فرمایا تجھ پہ تیرے باپ کا مستقل یہ ایک حق ہے جو اپنے لیے پہنے وہ اپنے باپ کے لیے پسند کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے بس کی 2 گھوڑا اور باپ کے لیے تارا میرا پسند کرے، نہ، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے باپ کے لیے پسند کرے۔ اور پھر فرمایا ایک حق یہ ہے کہ جب تجھے تیرے ماں باپ آواز دے دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ دے اور باپ کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ہمارے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب ہم حیران ہوں گے کہ دعا کرنے میں نہ تو کوئی اتنے اہتمام کی ضرورت ہے، دعا اکیلے بھی کی جا سکتی ہے، دعا کے لیے قبلہ رو ہونا بھی ضروری کوئی نہیں، جماعت کا ہونا بھی ضروری کوئی نہیں، اتنا اہتمام کا ہونا بھی ضروری کوئی نہیں، بس ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، صدق دل، دل سے وہ دعا کی جائے، اور جب بھی کی جائے وہ دعا پہنچتی بھی ہے، فائدہ بھی دیتی ہے، وہاں بھی پہنچتی ہے، یہاں بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام
رکھتا ہے اللہ اس کو اس جہان میں چھوٹے چھوٹے 3 فائدے عطا کرتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اگرچہ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے 3 فائدے ہیں، لیکن اگر ان پہ غور کیا جائے تو ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ماحصل ہمیں نظر آئے۔ یہ تو چھوٹے فرمائے گئے، پتہ نہیں بڑے کتنے ہوں گے۔ اب وہ جو چھوٹے ہیں وہ سنتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے دعا کرنے میں، ہم کنجوس ہیں دعا کرنے میں، تو آج رمضان شریف کے 6ویں روزے عصر کی نماز کے بعد قباء مسجد میں اس ختم شریف کی محفل میں اپنے دلوں کو دعا کے لیے فراخ کر لیں۔ میں مختصر وقت میں یہ 3 فائدے بیان کر کے بات کو آخری منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، پہلا انعام چھوٹا اللہ اس کو یہ دیتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب اپنے ایمان سے پوچھ کے بتا کہ روزی بے برکتی ہو تو کروڑ روپیہ بھی ہو تو وہ کسی کام کا نہیں، برکت والا 100 روپیہ کروڑ پہ باری ہے، برکت والا ہے نا۔ تو بے برکتی زندگی وہ کسی کام کی نہیں، برکت والی زندگی بھی کسی کام کی ہے۔ تو فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا انعام ارشاد فرمایا، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معاشرے میں حقیقی عزت قائم فرما دیتا ہے۔ حقیقی عزت، مفتی احمد یار خان کہتے ہیں عزت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بناوٹی ابن الوقتی، کسی مجبوری کی وجہ سے عزت، یا کسی لالچ کی وجہ سے عزت، یا کسی کے ظلم کی وجہ سے۔ کوئی بندہ ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بدماش ہے، اگر اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو وہ شام کو دکان کا صفایا کر دے گا۔ اگر اس کے لیے پھول ہار لے کے بازار میں نہ پہنچے تو کل ہمارے لیے پرابلم بن جائے گی۔ یہ بناوٹی عزت ہے، اور اس کا حال ہم نے دیکھا ہے۔ سامنے ہو چودھری صاحب تو سلوٹ ہوتا ہے، جب گلی کا موڑ پڑتے نا تو پیچھے سے پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ فرمایا حقیقی عزت اللہ عطا کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا جس نے حقیقی عزت دیکھنی ہو وہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کو دیکھ لے۔ حقیقی عزت اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو یہ کام کر کے جانے والے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں رہیں تو تب بھی وہ عزت والے ہی رہتے ہیں، اور وصال کر جائیں، قبر میں چلے جائیں، پھر ان کی قبریں بھی باعث عزت بن جاتی ہیں۔ اب دیکھ لو جو اہل اللہ کی قبریں ہوتی ہیں وہ کوئی سونے کی نہیں بنی ہوتی، نہ کوئی وہ سنگ مرمر کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، بلکہ اس اندر قبر کے اندر لیٹنے والا وہ شخص، اس کی وجہ سے وہ قبر باعث تعظیم بن جاتی ہے۔ تیسرا انعام یہ دیا، فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب غور کر لو کہ روزی بھی عزت والی مل جائے، اور پھر معاشرے میں عزت بھی حقیقی صحیح معنوں میں مل جائے، اور پھر مغفرت بھی ہو جائے، تو یہی تینوں کام آج شاید تیرا اور میرا زندگی کا ماحصل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی وقار سے گزرے اور عزت کے ساتھ جدھر بھی جائیں لوگ ہمارا پروقار طریقے سے نام لیں، اور جب دنیا سے جائیں تو گناہ بھی پلے نہ ہو۔ تو مصطفیٰ کریم نے اس کا ایک طریقہ بتایا، مغفرت ماں باپ کے لیے تو مانگتا رہے، اللہ تجھے یہ تینوں اعزاز عطا کرتا رہے گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا ہے۔ کبھی اس دعا کی تنہائی میں ترجمہ پڑھ کے نا اس کا تو 2 3 4 مرتبہ اپنے آپ کو یہ ترجمہ سنائیں تو سحری کے وقت پھر آپ دیکھنا آپ کو کیا لطف آتا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں جہاں یہ دعا ہے
وہاں فرمایا ہے کہ یہ دعا تو ان کی ہے کہ جن کی ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ غور کرو نا، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبیوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ کر ہی نہ سکے۔ جو گناہ گار ہو وہ منصب نبوت پر فیض ہونے کے لیے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پہلے معصوم فرماتا ہے، ہر گناہ سے ان کو بچا لیتا ہے، پھر ان کو نبوت کا مقام اور منصب عطا کرتا ہے۔ یہ دعا تو خلیل اللہ کی ہے، پر کیسی جامع دعا ہے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والدیا میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ تین چیزوں کا یہاں ذکر ہوا، مجھے بخش دے۔ اے خلیل اللہ آپ کو تو دعا کی حاجت نہیں، فرمایا ہاں مجھے ضرورت نہیں، تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں۔ ہمیں حاجت نہیں، تمہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم خلیل اللہ ہو کے دعا سے بے نیاز نہیں تو تم تو خلیل نہیں، تمہیں تو زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ اور پھر والدیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس سے عقیدہ واضح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ جو میرے ماں باپ ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دعا کی جاتی ہے، جہنمیوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، اور اپنے ماں باپ کا صاحب ایمان ہونا اور جنتی ہونا واضح کر دیا۔ وللمؤمنین، اور قیامت تک تمام اہل ایمان کے لیے دعا خلیل اللہ نے کی ہے۔ اور یہ وہ اتنی دعا ہے، صاحب تفسیر کبیر نے لکھا الدعاء، یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے یہ زندوں کو بھی حاصل ہے، اور فوت شدگان کے لیے بھی یہ دعا ہے خلیل اللہ کی۔ الاحیاء والاموات، مردوں کے لیے بھی ہے یہ دعا، یہ زندوں کے لیے بھی دعا ہے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حساب کے دن کے آنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس لیے مانگی ہے کہ ہمیں طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ پھر حضور پاک کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس دعا کو نماز کے آخر میں رکھ دیا کہ میرے امتی جب نماز پڑھیں گے تو نماز ختم کرنے سے پہلے دعائے خلیل اللہ جب مانگیں گے تو اگرچہ یہ گناہ گار ہی ہوں گے، پر خلیل اللہ کا فیضان ان کو بھی دے دیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ چودھری رشید صاحب ان کی مغفرت فرمائے، اور کاشف صاحب کے والد محترم کو جنتوں میں گھر عطا فرمائے۔ ان کے جن دوستوں نے اس ختم پاک کا اہتمام کیا، بھٹو صاحب، اس مسجد کے نمازیان، امام صاحب، دیگر حضرات جو بھی تشریف لائے، اللہ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔